الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ آج ہم اس مبارک دن اور مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارا تعلق جو ہے اپنے گھر مسجد کے ساتھ جوڑا. یقیناً یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ وہ اللہ کے گھر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنا گھر بتایا، مساجد للہ، اور جس میں ایک بندہ مومن مسلمان آ کر اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی اذان سن کر اس گھر میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب جگہ روئے زمین پر وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، جسے اللہ رب العالمین نے محبوب فرمایا، پسند فرمایا. تو ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ وہ اللہ رب العالمین سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے عبادت کرتا ہے. اور جہاں دنیا میں مصروفیت اور مشغولیت میں اپنے آپ کو اور اپنے ذہن کو دنیا کے مسائل کے ساتھ وہ گزارتا ہے، وہیں وہ اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہو کر اسے وہ سکون ملتا ہے. اور وہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے کہ دنیا میں بھی اور وہ آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے اس کے گھر سے تعلق جو ہے، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کے باغوں میں داخل ہو کر خوب سیر ہو کر کھایا کرو. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے باغ کون سے ہیں اور کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے جو گھر ہیں، مسجدیں، یہ اللہ کے باغ ہیں، اور اس میں داخل ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نوافل ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ مراد ہے کھانے سے، کہ اس میں مشغول ہو کر کہ انسان کو جو روحانی سکون ملتا ہے وہ اللہ کے گھر میں یہ اس چیز کے مترادف ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد کی اہمیت اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے جو فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا. اور پھر فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
کہ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہی ہدایت کی نشانی ہے، یہی کامیابی کی نشانی ہے کہ وہ اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ کی گھر سے، مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں سے وہ اپنا تعلق رکھتے ہیں. جہاں اللہ رب العالمین نے مساجد کو اپنی طرف وابستہ کیا کہ مساجد اللہ، وہیں اس کا تعلق اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ وہ مساجد سے جو ہے اپنا تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی، یہی امید کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کے ہاں اور دین اسلام میں اللہ کا جو گھر ہے اس پر مسجد، اس کی اہمیت و فضیلت جو اللہ رب العالمین نے خود بیان کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسوہ حسنہ کے ذریعے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کا کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. کہ وہی شخص جو ہے مساجد کو آباد رکھتا ہے، اپنا تعلق نماز کے ذریعے بار بار اس کا تعلق جو ہے مسجد کے ساتھ مضبوط رہتا ہے. اور ایسے ہی لوگ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی کامیابی کا راستہ ہے. اور جو لوگ مساجد کو نہ آباد کرنے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو روکنے میں، چاہے وہ اسلام سے پہلے ہو، مشرکین جو لوگوں کو مساجد سے دور کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ اللہ رب العالمین نے سخت وعید فرمائی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اسے بے آباد کرنے میں لگا رہے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور آخرت میں سخت عذاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے گھر سے جو ہے روکتے ہیں اور انہیں عبادت کرنے میں تکالیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ رسوائی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر سب سے محبوب جگہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے گھر، یہ مساجد اللہ. اور اہل ایمان کی یہ صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وہ اللہ کے گھروں کو جو ہے وہ آباد کرتے ہیں، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ اور اللہ رب العالمین کے گھر سے تعلق، ان کی تجارت میں، ان کی دنیا کی مصروفیات میں یہ چیزیں کبھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر سے جو ہے وہ دور ہو جائے، اس کی عبادت سے، نماز سے دور ہو جائے. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کہ وہ لوگ، وہ مرد کہ انہیں اللہ رب العالمین کا گھر، اس کے ذکر سے کبھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، نہ ان کی تجارت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کہ یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کہ اس کو آباد کرو اور اسی میں اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ پکارو. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس کرۂ ارض پہ سب سے محبوب جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. کہ شہروں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ان میں پائی جانے والی مساجد ہیں، اور شہروں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ان میں پائے جانے والے بازار ہیں. کہ یہ اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ شہروں میں، مقامات پر وہ اللہ رب العالمین کے گھر ہیں مساجد. کسی بھی ملک، شہر یا بستی میں سب سے زیادہ محبوب جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے
وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور مسجد کی طرف آئے وہ اللہ عز و جل کا مہمان ہے، اور میزبانی اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہ مسجد کی طرف آنا، اللہ رب العالمین کے ذکر نماز کے لیے آنا، تو اللہ رب العالمین کے گھر کا مہمان کہ انسان تصور کرے کہ اگر وہ کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے تو وہ کس طرح اس کی میزبانی کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مسجدیں، اس کے گھر میں وہ آئے اور اس کے لیے عبادت کرے، اس سے مانگے، صرف اسی سے اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں مانے، تو اللہ رب العالمین اس کی کس طرح جو ہے اکرام نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت و فضیلت و مقام و مرتبہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر کے لیے، اس کو آباد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ فرمایا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ جس نے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور یہ وہ اعمال کہ جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے اس کے اعمال میں جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اسے اجر میں دنیا سے جانے کے بعد یہ صدقہ جاریہ اسے ملتا رہتا ہے۔ کہ ایک اور فرمان میں بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مما يلحق المؤمن من عمل وحسنات بعد موته علما علمه ونشره، کہ مومن کے جن اعمال اور جن نیکیوں کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے، وہ علم جو اس نے سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، وولدا صالحا ترکہ، اور نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی، اور فرمایا ومصحفا ورثہ، کہ وہ مصحف جو اس نے اپنی ورثے میں چھوڑا صدقہ جاریہ کے لیے، اور او مسجدا بناہ، یا وہ مسجد جو اس نے بنوائی، او بیتا لابن السبیل بناہ، یا کوئی مسافر خانہ بنایا مسافروں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ وہ گھر بنایا، او نہرا او اجراہ، کہ نہر بنائی، او صدقة اخرجها من ماله في صحة وحياته يلحقه بعد موته، یا وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں اپنی تندرستی میں کیا وہ اپنے مال میں سے نکالا، ان سب چیزوں کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی جو ہے اسے ملتا رہے گا۔ تو مسجد کی تعمیر، مسجد کے فضائل، مسجد کی تعمیر میں اس نے اپنا حصہ ڈالا، اس کی تعمیر کی، اس کا اجر بھی جو ہے اسے اس کی زندگی سے جانے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ۔ اور اسی طرح مساجد کو آباد کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے جہاں اس کی تعمیر، اس کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے اور اس کو آباد کرنے والوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ 7 ایسے لوگ جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں رکھے گا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ اس میں ایک بندہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ وہ بندہ جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ وابستہ ہو، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اٹکا ہو، کہ اس نے ایک نماز پڑھی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، ذکر و اذکار کیے، اور پھر وہ دنیا کی مشغولیات میں نکلا، اور دنیا کی مشغولیات سے بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، پھر اس دوسری نماز کے اس کے انتظار میں پھر اللہ رب العالمین کے گھر میں آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے گھر سے تعلق جو ہے قیامت کے دن بھی جو ہے اسے فائدہ دے گا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دیجئے کہ انہیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے اور مساجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے والوں کے لیے بشارت کہ فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا كلما غدا او راح،
کہ جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کے لیے مسجد جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے. وہ جب بھی جائے صبح و شام جس نماز کے لیے جائے اور پھر مسجد کے لیے جانا, اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے جانا نماز کے لیے, اس کے ہر قدم میں جو ہے نیکی لکھی جائے گی. فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطواته احداهما تحط خطیہ والاخرى ترفع درجہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے پھر اللہ کے گھروں کے میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کرنا ہو, تو اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم گناہ کو مٹاتا اور دوسرا قدم جو ہے اس کے درجے کو جو ہے بلند کرتا ہے. تو یہ مساجد سے اپنا تعلق, مسجد کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق مضبوط کرنا اور مسجد کی اہمیت و فضیلت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی کہ فرمایا کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جو نمازی جاتا ہے اس کے لیے 27 گنا افضل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, جس کے ہر ایک قدم پر جو ہے وہ نیکی لکھی جاتی ہے, گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ مسجد میں رہتا ہے جس طرح وہ نماز میں رہتا ہے, جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے نہ یا وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نماز میں لکھا جاتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے. اور اسی طرح فرمایا ایک موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی تھیں تو بنو سلمہ نے ان میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا تاکہ وہ مسجد کے قریب آ جائیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے مسجد کے قریب آنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل, اس لیے کہ ہم مسجد کے قریب آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم تکتب آثارکم, کہ اے بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو کیونکہ تمہارا آنا جانا لکھا جا رہا ہے, تمہارے لیے آنے جانے کے نشانات محفوظ کیے جا رہے, ہر قدم پر جو ہے نیکی ملی جا رہی ہے, گناہ مٹایا جا رہا ہے. جتنی دور سے وہ مسجد کی طرف آئے تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی اور خصوصاً نماز با جماعت کے لیے جو شخص مسجد سے اپنا تعلق رکھتا ہے تو وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے لیے 2 برات لکھ دی جاتی ہے کہ جس نے 40 دن جو ہے نماز با جماعت کے ساتھ ادا کی. فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کہ تکبیر اولا جو ہے وہ فوت نہ ہو تو اس کے لیے 2 برات لکھ دی جاتی ہے, ایک آگ سے اور دوسرا نفاق سے. اور اسی طرح مسجد کے تعلق سے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا, اس کی صفائی کا خیال رکھنا, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے اور انہیں صاف ستھرا خوشبودار رکھنے کا حکم دیا, کہ مسجد کی صفائی اس کی اہمیت و فضیلت بیان کی. کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی پھر کچھ دن نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا, کہ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, اور اسی طرح ہر گندگی سے, ہر بدبودار چیز سے جو ہے مسجد میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے, جس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور جس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی, کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو ہم سے دور رہے, کہ فرمایا کہ ہماری مساجد سے دور رہے, کہ اس سے جو ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے
اور انسانوں کو بھی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد کی طرف آتے ہوئے اپنے آپ کو خوب آراستہ کر لیا کرو، اپنے لباس کا، اپنے ہر طرح کی صفائی کا خیال رکھا کرو کہ کسی سے کہ مسجد میں آنا انفرادی اور اجتماعی عبادت کے لیے کہ اس کے لباس سے، اس کے کوئی ایسی چیز سے جو ہے کسی دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو. تو یہ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ. اسی طرح مسجد کے آداب میں بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو دایاں پاؤں اندر رکھو اور باہر نکلنے لگو تو بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر رکھو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا رہنمائی فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك، کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہوئے تو وہ اللهم افتح لي ابواب رحمتك اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے فضل کے، اپنی رضا کے، اپنی خوشنودی کے دروازے کھول دے، کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر میں آیا اور پھر وہ مسجد سے نکلنے لگے تو اس سے اس کا فضل مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میرے لیے اب آسانیاں فرما، جو میں نے مانگا ہے اسے پورا فرما، میرے رزق میں آسانیاں فرما، اللہم انی اسألک من فضلک. اسی طرح مسجد کے آداب میں جو مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. کہ یہ آپ علیہ الصلاة والسلام کی اسوہ حسنہ مستحب عمل کہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ 2 رکعت ادا کرے، کہ وہ گھر سے جب نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرے گا اور جب مسجد میں آئے گا اور فرض نماز میں ابھی وقت ہو تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کہ وہ سب سے پہلے جو ہے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد ادا کرے، کیونکہ گھر میں اس نے سنتوں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ گھروں میں سنت ادا کرنا اس کی فضیلت، اس کی اہمیت. اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان مت بناؤ، انہیں جو ہے نماز کے ساتھ جو ہے آباد کرو. اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ تم کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ. اور دوسری جگہ فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجدی فليعجل لبیته نصیبا من الصلاة، کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، فرض نماز کے علاوہ سنت اور نوافل. اور پھر وہ مسجد میں آئے اور فرض نماز میں بھی وقت باقی ہو تو اسے تحیۃ المسجد جو ہے وہ ادا کرنا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ. اسی طرح مسجد کے آداب میں سے کہ وہ مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرنا سختی سے منع فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کے گناہ کا معلوم ہو جائے تو وہ 40 دن یا سال یا مہینے تک کھڑا رہے اس جگہ پر، ایک قدم بھی جو ہے وہاں سے آگے نہ بڑھائے، کہ وہاں سے اس کے سامنے سے گزرنا سخت ناپسندیدہ، سخت گناہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن 40 سال تک وہ ادھر کھڑا رہے اگر اسے پتہ لگ جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ الا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة او كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ مسجد میں آواز بلند کرنا اور دیگر نمازیوں کو تکلیف دینا یہ درست نہیں. ایک موقع پہ اعتکاف کے موقع پہ فرمایا کہ خبردار تم میں سے ہر اس شخص اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اللہ کے گھر میں مسجد میں تو کوئی کسی کو اذیت نہ دے، کوئی زور سے ذکر و اذکار یا تلاوت میں کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ مساجد جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے، اس کو آباد کرنا
اور اس کا خیال رکھنا یہ اہل ایمان کی صفات ہیں. اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا. دنیا میں بھی جب اہل ایمان میں مسجد سے نکلتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے, انہیں راحت ملتی ہے, انہیں اطمینان ملتا ہے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ کہ وہ اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوں گے. اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب جگہ اس پر ارض میں وہ اللہ رب العالمین کے گھر مسجد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اعمال ہم نے سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.